Is the Quran God's word? کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، قرآن سائنس کے اوپر ہے، قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے، میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مثال ایک ہی دوں گا، نہیں تو اس کے اندر ہی تقریر ہو جائیں گی۔ میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے، تو وہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی، اٹ واز پرائمری نیبولا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے، ستارے، چاند، سورج اور یہ زمین۔ تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے۔ میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ، کافر لوگ، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے۔ یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانتا رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا۔ وہ جو اب بگ بینگ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں۔ یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی، آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتہ لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے، ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے، دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی۔ اور جو آخری فیصلہ
جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں، کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک یوم الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کی زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews. میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم، سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ. باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے. اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی، اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے. جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جل چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے. کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے. کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے،
زنا کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے۔ اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، جو آپ کی بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، یعنی کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے،
تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ, بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000, اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ, نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں, یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کریں. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری, فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی, اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق, سب سے عام سوال 18واں, وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ایک آخری رسول ہے, ایک قرآن ہے, تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو, آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں, اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے, آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں, اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے, حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے, ہم وہ ہے, ہم فلانا ہے, ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں, میں سب سے پکا مسلمان, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے, وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے اب کیا ہے, صحیح جواب ہے مسلم, اول مسلم اور آخر مسلم.